السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدا کا واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے، تاجر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفہ میں لے کر جاتے اور ان کے دربار میں ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ اس پر وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کو نہایت ضروری کام ہے اور اصلاً فرصت نہ ہوگی اور کام بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اس پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی اس کام کو ضرور دیکھوں گا۔ اس پر وزیر نے حضرت حسن بصری کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجہ کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمہ کی تنابیں زری کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں اور میخیں سونے کی تھیں۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو خیمہ کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، سارا منظر ملاحظہ کیا، لیکن وہ خیمہ دراصل بادشاہ روم ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت عیسائی عالموں کی، پادریوں کی، راہبوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک دوسری جماعت طبیبوں کی، حکیموں کی اور بڑے بڑے ذی عقل یعنی ہوشیار چالاک لوگوں کی جماعت آئی اور اس خیمے کے اندر گئی، اور یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمہ کے اندر آئی۔ وہ بھی قبر کی سلامی اور اپنا جو بھی کچھ انہیں کہنا تھا وہ کہہ کر واپس ہو گئی، خیمہ سے نکل گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے، ان نوجوان لڑکیوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت کچھ رونے کے بعد پھر وہ بھی خیمہ سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد اب بادشاہ خود، سب کے آخر میں بادشاہ خیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب عالم اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں حکیموں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا یعنی تجھے زندہ کر دے گا، تو یہ بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے اور موت دی ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے، کوئی ہستی، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے
وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا، یا ہیرے جواہرات کا چاہنے والا ہے تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت اور یہ ہیرے جواہرات حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ تجھے حسین عورتوں کی وجہ سے چھوڑے گا، نہ مال و جواہر کا خواستگار ہے کہ وہ لے کر تجھے چھوڑ دے گا۔ اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب میں بھی تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمہ سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر ہوا کہ دنیا سے طبیعت ایک دم ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے، یعنی نیکیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں، اور نیکی میں آپ لگ گئے، اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت اور مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک تا دم زیست بے وضو نہ رہے، یعنی آخر کے 70 سال تک آپ کبھی بے وضو نہ رہے، ہر وقت آپ کا وضو رہتا، جب بھی وضو ٹوٹتا آپ فوراً وضو فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔